عورت سے بے پناہ محبت کرنے والا مرد۔ شیدے نے زندگی میں دو عورتوں سے دل سے محبت کی تھی، ایک اس کی ماں اور جو اس دنیا میں نہیں رہی تھی، اور دوسری اس کی بیوی ریشما جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی شادی ریشما سے گزشتہ بار سے ہی ہوئی تھی۔ وہ 22-23 سال کی لڑکی تھی اور شیدے کے گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ اس کا تعلق ایک نہایت غریب گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ دریا کے کنارے سے چکنی مٹی گدھے پر لاد کر کمہاروں کو بیچتا تھا، مگر اس کام میں زیادہ آمدنی نہیں ہوتی تھی، بس گزارا ہو جاتا تھا۔ ریشما سے شیدے کی شادی کی داستان بھی عجیب تھی۔ ریشما کی شادی کسی اور سے ہو رہی تھی، مگر عین نکاح کے وقت لڑکے والوں نے جہیز میں ٹریکٹر کا مطالبہ کر دیا۔ ریشما کے گھر والے بہت غریب تھے اور یہ مطالبہ پورا کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ ریشما کے بوڑھے باپ نے اس ڈر سے کہ کہیں بارات واپس نہ چلی جائے، اپنی پگڑی تک دولہے کے قدموں میں رکھ دی، مگر حرص و ہوس میں مبتلا لوگ اس بات کی کب پرواہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوئے۔ شیدہ پنڈال میں بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں غصے سے کھول رہا تھا۔ جب اس نے ریشما کے باپ کو روتا ہوا دیکھا تو اس سے ضبط نہ ہوا۔ وہ اٹھ کر ان لوگوں کے قریب آیا۔ اس کا ڈیل ڈول اچھا تھا اور کسی زمانے میں وہ پہلوانی بھی کرتا تھا۔ اس نے لڑکی کے باپ سے کہا، بابا کیوں کسی کی عزت کو خراب کرتے ہو؟ یہ غریب لوگ ہیں، تمہیں ٹریکٹر کہاں سے دیں گے؟ اس کی یہ مداخلت دولہا کو بری لگی اور وہ سیرے کے پیچھے سے بولا، دور ہٹو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ اس کے باپ نے اس ڈر سے کہ بات نہ بڑھ جائے، لڑکی کے باپ سے کہا، زیادہ تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم ہمارا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے تو بات ختم، ہم واپس جا رہے ہیں، ہمیں شادی نہیں کرنی۔ مطالبہ تو تھا ہی ایسا جو کسی حال میں بھی پورا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لڑکے والے واپس چلے گئے۔ پھر پل بھر میں شادی والا گھر غم میں ڈوب گیا۔ لڑکی کی ماں کو غشی کے دورے پڑنے لگے۔ اس کا باپ ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگا۔ لڑکے والوں کے ساتھ آئے ہوئے مہمان تو چلے گئے تھے، مگر وہ مہمان جو لڑکی والوں کی طرف سے تھے ابھی وہیں موجود تھے اور افسوس کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر شیدے کے خون نے جوش مارا اور وہ بلند آواز میں ریشما کے باپ سے بولا، بابا تم فکر نہ کرو، میں تمہاری بیٹی کی شادی کروں گا۔ ابھی اسی وقت اس کے اس اعلان نے وہاں موجود تمام لوگوں کو حیران کر دیا۔ ان کی حیرانی ختم ہوئی تو اس کی جگہ خوشی نے لے لی۔ شیدہ گاؤں کا ایک بہت ہی محنتی اور نوجوان تھا، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا، نہ کسی برے فعل میں۔ وہ اسی گاؤں میں پیدا ہوا تھا، یہیں بڑا ہوا تھا اور سب جانتے تھے کہ وہ ایک نیک اور دوسروں کے کام آنے والا نوجوان ہے۔ اس کے پاس ذاتی گھر تھا اور زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس پر وہ کاشتکاری کر کے اپنا خرچہ چلاتا تھا۔ اس کی بات سن کر چند بزرگ جمع ہوئے۔ انہوں نے آپس میں کچھ صلاح مشورے کیے۔ تھوڑی دیر بعد نکاح ہو گیا۔ شیدہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اس کے بر وقت فیصلے نے لڑکی والوں کو پریشانی کو ختم کر دیا تھا۔ شیدے کے بچپن کے دوستوں کو اس کی شادی کی اطلاع ملی تو وہ بھی بھاگے بھاگے نکاح کی تقریب میں شامل ہو گئے۔ کسی بھی لڑکی کا اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو اس کے حل ہو جانے پر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ گاؤں کے بھی سب لوگ خوش تھے، بوڑھے اور بوڑھیاں تو شیدے کو دعائیں دے رہے تھے، باقی دوسرے لوگ اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھ رہے تھے اور اس کے اس فیصلے کی دل کھول کر تعریف کر رہے تھے۔ نکاح کے بعد وہاں پر موجود مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ریشما کی رخصتی ہو گئی۔ ایک سجے سجائے تانگے میں شیدہ دلہن کو گھر لے آیا۔ اس کا گھر پھیلا پڑا تھا اور کوئی چیز گرنے سے رکھی نظر نہ آتی تھی۔ وہ ریشما کو لے کر اندر آیا تو بولا، ریشما تو بھی سوچے گی کہ شیدہ کیسا ہے، گھر کا کیا حال کر رکھا ہے۔ ریشما نے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ اس نے گھر کی حالت کی طرف ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ اس نے شیدے کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور روتے ہوئے بولی، شیدے میں تو بس ایک ہی بات سوچ رہی ہوں، میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے اتنا اچھا مرد مل گیا ہے۔
تو جانتا ہے ہم کتنے غریب لوگ ہیں، ان کا مطالبہ مر کر بھی پورا نہیں کر سکتے تھے۔ تو کتنا اچھا ہے، تیرے دل میں ذرا سا بھی لالچ نہیں ہے۔ اگر تو اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرتا تو میری ماں صدمے سے آج ہی مر جاتی۔ شیدے، میں تیرا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکوں گی۔